سید محمود قادری کا بیان سنیے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ ایمان کا طوطا اڑ چکا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا تقریر میرے دل پر اثر نہیں کرتی، کتنے مقرر کو سنتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں پہلے لوگ جو ہیں جتنی تقریریں نہیں سنتے تھے اس سے زیادہ تقریریں آج سنی جا رہی ہے۔ مقرر بھی خوش ہیں، اتنے ویوز آ رہے ہیں، فلاں بھی خوش ہیں، اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ بدلتے نہیں، لوگوں کی زندگی پر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ تقریروں کا اثر بھی قرآن کہتا ہے کس کے دل پہ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت پوائنٹ کی دل پہ لکھ لینا، سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ نے نصیحتوں کا اثر کس کے دل پہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نصیحت اسی پر اثر کرتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے۔ اگر آج دلوں پر تقریریں اثر نہیں کر رہی ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جس خوف خدا کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ خوف خدا ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نصیحت کے اثر کی ایک بات مجھے اچانک یاد آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل میں نصیحت کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے نصیحت کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ نصیحت بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتی، واز بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تقریر بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فذکر، اللہ پاک کے شان میں نصیحت کرو، وذکر، نصیحت کرو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیں ایک مقام پہ کہا کہ نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جہاں ایمان وہیں اللہ کا خوف، جہاں اللہ کا خوف وہیں ایمان۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اگر سچے مومنوں کے سامنے یہ بات بیان کر دی جائے اور وہ اس کو احساس کے ساتھ سن لے تو کلیجے پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں۔ کیوں؟ اپنے عنوان کی طرف جلد آؤں گا لیکن غور فرمائیں، جب انسان زنا کرتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، جب انسان جوا کھیلتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر بیوی کا میسج بھی پڑتا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھتے۔ بیوی کی بات کر رہا ہوں، ابھی جو لوگ ناجائز اور حرام رشتوں میں ڈوبے ہیں ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ انسان کو انسان کا خوف اور لحاظ اتنا ہے کہ بیوی سے بات اگر وہ میسج پہ کر رہا ہے اور چار لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اب تو وہ جو ہے موبائل کے اوپر جو لگایا جاتا ہے اس کو کیا ہے، اوپر کی طرف جو گلاس لگایا جاتا ہے، اسکرین جو لگایا جاتا ہے تاکہ دائیں بائیں کو دیکھنے والے کو نظر نہ آئے۔ یہی ہے نا کہ معاملہ ہمارا محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں دائیں بائیں بیٹھنے والے کو موبائل کا اسکرین نظر نہیں آنا چاہیے، کتنا لحاظ ہے۔ بیوی کا میسج، دوستوں کا میسج، پارٹنر کا میسج، کسی کا بھی میسج پڑھ رہا ہے، گھر سے فون آیا تو آدمی جو ہے آواز تھوڑی دھیرے کر دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ کسی کے کان میں آواز نہ جانا چاہیے۔ گھر سے فون آیا ہے، بات پتہ نہیں کس قدر کیسی ہو سکتی ہے۔ افسوس کی بات ہے اپنے جیسے حقیر انسان، اپنے جیسے گنہگار انسان، اپنے جیسے پاپی انسان، اپنے جیسے جو ہے وہ مجبور انسان، اپنے جیسا کڑکا مجبور اللہ اکبر بندہ، اس کا اتنا لحاظ ہے کہ گھر سے آنے والے غلط جملے کسی کے کان پر نہیں ٹکرانا چاہیے، میرے میسیجز کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن افسوس جس قوم کو بندوں کا اتنا خیال ہے وہ قوم کیا کبھی اللہ کا بھی اتنا خیال کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔
اکبر، دائیں بائیں دیکھا جا رہا ہے، آگے پیچھے دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو اللہ دیکھتا ہے، توبہ کرو۔ ایک حبشی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے استغفر اللہ، یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر کہا کیا میں نے گناہ کیا تو میرے اللہ نے مجھے دیکھا؟ ہم ان کے لیے لفظ گناہ کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم نقل کر رہے ہیں، ورنہ ہم ان کے لیے ایسا نہیں کہتے نہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے، بندہ اپنے لیے کچھ بھی کہے، جیسے کہ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ہم وہی کہتے کہ انہوں نے یہ کہا، لیکن ہم نہیں کہتے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو جو چاہے۔ علامہ شمس الدین صاحب اگر کہہ دے کہ میں عالم نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل پلٹ کر کے میں کہوں کہ یہ عالم نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا، اس لیے کہ کہنے والے کی عاجزی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں صرف نقل کر رہا ہوں، کیا میں گناہ کر رہا تھا تو میرے گناہ کو اللہ نے دیکھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم جس حالت میں ہوتے ہو اللہ تمہیں ہر حالت میں دیکھتا ہے۔ اتنا سننا تھا، چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے۔ جب زمین پر گرے ہیں تو ان کے جسم کو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خوف خدا نے اس کی جان لی ہے، اگر روئے زمین پر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہے تو اس حبشی کا دیدار کر لو۔ خوف خدا کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر عبادت کی اساس تقوی ہے، اور تقوی کی اساس اللہ کا خوف ہے۔ اب اسی پر بات میں جو ہے اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ منعم بھی ہے اور وہ منتقم بھی ہے۔ دھیان دینا میری گفتگو پر، وہ انعامات بھی دیتا ہے اور وہ انتقام بھی لیتا ہے، اور گناہ کوئی کرے وہ سزا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، وہ بہت غیور ہے، اتنا غیرت والا ہے کہ وہ گناہ کو کبھی گوارا ہی نہیں کرتا۔ کوئی گناہ کرے، گناہ کوئی کرے، ہم انبیاء کے لیے لفظ گناہ کا نہ استعمال کرتے نہ انہیں گنہگار مانتے ہیں۔ ہم تو مطلق خطا کا قول بھی ان کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا ہمت لائیں، معاذ اللہ، ہمارا تو مسلک عشق و محبت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے وہ بھی خطا نہیں کرتی، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس لیے کہ ہم عشق و محبت کا مسلک رکھتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں نا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ کیا اونٹنی نبی کی خطا نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا بالکل اس لیے نہیں کر سکتی کہ ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، صحابہ سے انہوں نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ کو مدینہ منورہ کے ہر شہری نے کہا آپ تشریف لائیں طلع البدر علینا، تو حضور میرے گھر آئیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس کا تجربہ علماء کو، مشائخ کو، سادات کو روز ہوتا ہے کہ جب کسی شہر میں جاتے ہیں وہ کہتا ہے میرے یہاں، وہ کہتا ہے میرے یہاں، وہ کہتا ہے میرے یہاں، اور 4 گھر میں جاؤ تو 400 لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ لوگ دل ٹوٹتے ہوئے کہتے ہیں مولانا صادق نے تو خوب کام کیا، بھائی مفتی صاحب نے تو خوب کام کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مالداروں کے یہاں چلے گئے، غریبوں کے یہاں نہیں گئے، حالانکہ جن کے یہاں گئے تھے وہ بھی مالدار نہیں تھے، لیکن لوگ دل کی بھڑاس تو نکالتے۔ مگر مولانا کے لیے کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کا شکار ہوا، گناہ کبیرہ کا شکار ہوا۔ اب مفتی صاحب کے لیے کہہ دیا، علماء کے لیے کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا شکار ہو۔ معاذ اللہ، اگر رسول کے لیے کوئی یہ سوچ بھی لے تو پھر وہ تو کفر کے دلدل میں پڑ سکتا تھا نا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا راستہ کیا بتایا؟ مدینہ منورہ کا ہر فرد کہتا ہے میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام نے دلوں کا کیسا خیال کیا، ارشاد فرمایا میں نے اپنی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی ہے، یہ مامور من اللہ ہے، اس سے خطا نہیں ہوگی۔ میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، مامور من اللہ کی توضیح کے ساتھ، اس کی تصریح کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کی صراحت کر رہا ہوں، مامور من اللہ ہے، یہ جہاں جائے
گی وہی میں قیام کروں گا. اور دنیا نے دیکھا بھائی اونٹنی تو جانور ہے, اس کو روکنے کے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ کہیں پالا رکھ دیا جاتا. جانور نے جہاں ہریالی دیکھی وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈال دیا, وہیں پہ وہ بیٹھ گیا. لیکن قربان جائیں اور جانور جدا ہے, نبی جس کی پشت پہ بیٹھ جائیں خدا زیادہ سے زیادہ انسانوں سے بھی زیادہ اس کو شعور عطا کرتا ہے. آج کے کروڑوں انسانوں پر نبی جس اونٹنی پر بیٹھے تھے اس اونٹنی کو خدا نے کتنا بلند کر دیا کہ اللہ اکبر. رسول اللہ کی اونٹنی گئی تو نہ یہودی کے گھر گئی, نہ عیسائی کے گھر گئی, نہ منافق کے گھر گئی, نہ کسی اور کے گھر گئی. جو نبی کا گھر صدیوں پہلے تبا اول نے بنایا تھا. نبی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابو ایوب کے گھر گئے, میں اس کی بھی آج تائید نہیں کروں گا. نبی ایوب ابو ایوب کے گھر نہیں گئے تھے. ابو ایوب نبی کے گھر میں صدیوں سے ان کا خاندان رہتا تھا. نبی تھوڑی گئے تھے ابو ایوب کے گھر, نبی کے گھر میں نبی گئے تھے. بلکہ کوئی یہ قدرت تو پھر قدرت ہے. حبیب تجھ پہ کسی کا احسان نہیں ہوگا. ابو ایوب کے باپ داداؤں سمیت ابو ایوب پر تمہارا احسان ہے کہ گھر تمہارا تھا, استعمال وہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اس کی پوری تاریخ ہے, اس کا یہاں موقع نہیں ہے ورنہ میں عنوان سے ہٹ جاؤں گا. اندازہ فرمائیں, غور فرمائیں. اور پھر ایک بات یہ بھی کہ حضور کی امانت بھی ابو ایوب کے پاس موجود تھی. اونٹنی کو کیا پتا, لوگ کہتے ارے بھائی انسان کو کیا پتا, میں نے کہا اونٹنی کو کیا پتا. تو وہ اور لاپتہ لوگ ہیں جن کے بیٹے بھی لاپتہ ہوتے ہیں, جن کے نسب بھی لاپتہ ہوتے ہیں, جن کے حسب بھی لاپتہ ہوتے ہیں, جن کے عقیدے بھی لاپتہ ہوتے ہیں. جس کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ نہ لاپتہ ہوتا ہے نہ بے خبر ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. ہے آپ مجھے اب یہاں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں حالات کی روشنی میں, حالات کے موجودہ جو ہے وہ معاملات میں, کہ لوگ بھونکتے ہیں کہ نبی کی بیوی ایسی تھی. ہم نے کہا پاگلو, جس نبی کی اونٹنی کا انتخاب قدرت اس انداز سے کرتی ہے, چند لمحوں کے لیے جس کو سواری بنایا, جب اس کو اتنا شعور اور پاکیزگی عطا کی ہے تو جس کے بستر پہ قرآن آیا ہوگا وہ عائشہ صدیقہ کی پوچھتا کا عالم کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, طہارت ازواج مطہرات, عظمت سیدہ عائشہ صدیقہ. نعرہ تکبیر, عظمت خاندان رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے امام نے کہا تھا شمع دل, مشکات تن, سینہ زجاجہ نور کا, اور تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور. سبحان اللہ. تیری صورت کے لیے. لیکن میرا عنوان یہ نہیں, اس لیے میں یہ عرض نہیں کروں گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اپنے لیے جو چاہے کہیں, ہم اس کو نہیں کہتے, لیکن نہ نبی کے لیے ہم نہ گناہ کہتے ہیں نہ مطلقاً خطا کہتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا مسلک عشق و محبت ہے. اسی لیے تو لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں. ہم نے کہا تحریف نہیں کرتے, اللہ والوں کی تعریف کرتے ہیں. تعریف تمہیں تحریف لگتی ہے تو ہم کیا کریں. جیسے چمگادڑ کو دھوپ اچھی نہیں لگتی, وہ آنکھیں بند کر کے الٹا لٹکتا ہے, اس کو سورج نظر نہیں آتا, آنکھیں چوندیاتی ہے. جب سورج کے سامنے اس کی آنکھیں چوندیائے تو سورج کا قصور کیا ہے. اللہ اکبر. کجا آفتاب کی روشنی اور کجا آفتاب رسالت کی روشنی. اندازہ فرمائے تو چمگادڑوں کو نظر نہ آئے تو کیا, ہم تحریف نہیں کرتے, ہم تعریف کرتے ہیں. ہماری تعریف اگر لوگوں کو تحریف لگتی ہے تو بات جدا ہے. تو بات عرض کر رہا تھا, گناہ کوئی بھی کرے قدرت سزا دیتی. غیور ہے وہ, غیور.
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے. اور قدرت سب سے زیادہ ناراض اس وقت ہوتی ہے جب اس کے بندوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، دل دکھایا جاتا ہے. آج تقوی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا، پگڑیاں پہننا، سورہ یاسین کے چلے، سورہ مزمل کے چلے، حزب البحر کے چلے، اور اس میں کیا کہتے ہیں؟ بولے گوشت بند کر دو تاکہ عمل پاورفل ہو. میں نے کہا حلال گوشت بند کر دیا، مرے بھوے بھائی کا گوشت کب بند کرے گا وہ تو بتانا. کیا قرآن نہیں کہتا جس نے غیبت کی وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ بکرا بند کر دیا جو حلال تھا اور مرا ہوا بھائی کھا رہا ہے، تو کون سا حزب البحر عمل کرے گا، اثر دکھائے گا؟ کون سا سورہ مزمل اثر دکھائے گا؟ میں کہتا ہوں جو قرآن نے حلال کیا تھا کھاتے رہو، کلو واشربوا ولا تسرف. جس کو حرام کیا تھا اس سے رکو، بے شک جس کو حرام کیا اس میں ڈوبے ہوئے ہو. بلکہ اعتکاف میں بھی بیٹھ کر کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت روزے کی حالت میں کھا رہا ہے. روزے کی حالت میں پھل بنا کر دیا، فروٹ بنا کر دیا، پانی منع کیا، شربت منع کیا، لیکن کھا رہا ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. ذرا غور کریں تو یہ قوم جا کدھر رہی ہے. تو یہ بات یاد رکھنا، لوگ گناہ اسی کو سمجھتے. نماز چھوڑی گناہ، بالکل گناہ ہے. گناہ چھوڑنا اکبر الکبائر کا ہمارے بزرگوں نے نماز چھوڑنا، میں جو بالکل یہ اکبر الکبائر ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دی. ٹھیک ہے نشہ کیا، بالکل حرام ہے، لیکن بات میں یہ عرض کروں کہ اللہ کے بندوں کا دل دکھانا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کی غیبتیں کرنا، کیا انجام کرتی ہے قدرت؟ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ. نبی کا بیٹا بھی اگر گناہ کرے، میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن صرف ان کی دعا چاہتا ہوں، کیونکہ میری قوم ہر نیکی کرنے تیار ہے اور جو سب سے بڑی نیکی ہے اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے، اور جو سب سے بڑا گناہ اس سے کوئی بچ نہیں رہا ہے. اللہ کے رسول نے کعبے کی حرمت جیسے حرام ہے ویسے ہر مومن کی عزت کو ہم پہ حرام کیا ہے. مومن کی، یہ تو بالکل وہی ہوا عراقیوں کوفیوں والا معاملہ. حضرت سیدنا ابن عباس کے پاس آ کے پوچھا کہ جو مارنا کیسا، تو کہا تو آیا کدھر سے؟ یہ بھی ابن عباس کی کرامت ہے، حبر الامہ سید المفسرین کی کرامت. کہا تو آیا کدھر سے؟ کہا عراق کا رہنے والا. کہا دیکھو اس کو، نبی کی اولاد کا خون کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کا خون کرنا کیسا. جب نبی کی اولاد کا خون کر چکے ہو اب جو مارنے کے لیے فتویٰ پوچھنے آئے ہو؟ ذرا غور تو فرمائیں، ہم کس لیے فتویٰ پوچھ رہے ہیں؟ اور فتویٰ کیا پوچھنا تھا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں ذرا غور کرو. ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنے والوں، ایک دوسرے کا دل دکھانے والوں. بہنیں موجود ہیں تو پنڈتوں کے پاس جا کر، سادھوؤں کے پاس جا کر، مشرکین کے پاس، جادوگروں کے پاس، باباؤں کے پاس، عاملوں کے پاس جا کر کے صرف اس لیے کالا علم کرواتی، سفلی کرواتی ہے کہ میری جٹھانی بیمار پڑ کے بستر پہ پڑی رہ جائے، میرے جیٹ کے بچوں کو رشتے نہ آئے، ان کا اچھا کاروبار چل رہا ہے ختم ہو جائے. یاد رکھنا، جب تم کسی کے لیے گڑا کھودتے ہو اس کی گناہ کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے. سن لیجئے، تم پتہ نہیں کس کے بیٹے ہو، کس کے بھانجے ہو، کس کے بھتیجے ہو، کس کے پوتے ہو، مجھے آپ کا نسب نہیں پتا، لیکن میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. نبی کی اولاد بھی اگر گناہ کرے قدرت ان کو بھی سزا دے. آل پیغمبر سے بڑا آپ کس کا درجہ ہے ذرا مجھے یہ تو بتائیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد تھا یوسف علیہ السلام. پتا چلا یہ حسد کتنی بری چیز ہے. آل نبی ہونے کے باوجود بھی، اتنے عظیم باپ کی اولاد ہونے کے بعد صرف حسد میں بھائی کے دشمن ہو گئے. اور صرف دشمن نہیں ہوئے، اور یہ بھی سن لیجئے، 4 دوست ایک ساتھ بیٹھتے لیکن کسی کے اچھے کپڑے پر بھی آپ کو حسد ہے. شیطان سے بڑا ہے یہ حسد، شیطان سے بڑا شیطان ہے، کیونکہ سب کی نیا شیطان نے ڈبوئی ہے اور شیطان کی نیا اس کے حسد نے ڈبوئی ہے. بے شک بے شک بے شک. نکلو حسد سے،
निकलो तकब्बुर से, निकलो घमंड से, निकलो कीने से, निकलो दिल दुखाने से, निकलो किसी की इज्जत और आबरू से खेलने से, निकलो शहर जादू बला करके किसी को सताने से, तकलीफ पहुंचाने से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मैं वाकया सूरह यूसुफ बयान नहीं कर सकूंगा उसका खुलासा, लेकिन जो जितना मेरे उन्वान से मुताल्लिक है इबरत के लिए। लोग कहते हैं मेरा कारोबार बंद हो गया, किसने कुछ कर दिया? मैंने कहा तेरे करतूत है। अभी सब एक एक चीज आएगी, आपके समझ में आएगी। मैं तशरीह भी ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं अपनी गुफ्तगू वक्त पे खत्म करूं ताकि मेरे बाद जिन दो बड़े खुतबा को आपको सुनना आप उनको भी सुन सके। हजरत साहब ने फरमाया था, मुफ्ती साहब ने, कि मौसम इजाजत देगा तो तू बोल दे, बाकी हम देख लेंगे। तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करे मौसम भी आपको इजाजत दे और आपका ज़ौक़ भी आपको इजाजत दे और हम गुफ्तगू इन हजरात की सुन सकें। ध्यान से सुनना। हसद बहुत बुरी, दोस्त तो आपस में एक दूसरे पे, मैं तो कोई आमिल बाबा नहीं हूं लेकिन और कुछ जानता भी नहीं, मुझे कुछ दुआ तावीज़ वगैरह के कुछ हुनर नहीं पता, लेकिन मैंने बड़ों से सुना है कि लोग कहते हैं ना हर तीसरे आदमी को शुगर है या चौथे आदमी को, तो बड़े कहते हैं आमिल लोग कि हर दूसरे आदमी पर लोगों ने जादू सहर कर रखा, कोशिश की है। और कितने गंदे हैं लोग, लोगों का हसद यहां तक जाता है कि नबी पर तक जादू करने की कोशिश करते हैं। बाबा फरीद पे किया, सरकार महबूब इलाही पे किया, ख्वाजा नसीर चिराग देहलवी पे किया, गरीब नवाज पे तो बहुत कोशिशें की करने की, लेकिन उन पे जो करते थे वो कलमा नहीं पढ़ते। मुझे अफसोस ये है कि तुम कलमा पढ़ के कलमा न पढ़ने वालों के रास्ते पे कैसे जा रहे हो। बात सिर्फ इतनी, एहसास इतना है, ख्याल इतना है। अल्लाह से डर नहीं लगता लोगों को। अपने भाई, बाप एक हैं, मां अलग है। अपने भाई के सिर्फ इसलिए दुश्मन हो गए कि भाई ने एक अच्छा ख्वाब देखा। भाई का ख्वाब यह था कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा करने। अहदाशरा कौकबा व शम्स वल कमर रायतुहुम लिसाजिदीन, कि मैंने देखा कि 11 तारे और चांद और सूरज मुझे सजदा करने। बाबा ने कहा बेटे अपने भाइयों को ये ख्वाब न बताना। तो थोड़ा मैं भी आपको उनसे कुछ रोशनी लेकर अर्ज कर रहा हूं, बहुत शो मत किया हैं, बहुत शो करते हो। अभी इतने करोड़ उधर लगा दिया, अभी इतने का प्लाट खरीद लिया, अभी ये किया, थोड़ा सा छुपा के रखो बहुत सारी चीज। और मैं कहता हूं नाशुक्री भी मत करो लेकिन शोबाजियां भी मत करो। यहां तो खुदा ने सेहत दी, बाजू मजबूत हो गए तो छोटी छोटी टी शर्ट पहन के, छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने बाजू बता रहे, मरोगे। जब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भाई का अच्छा ख्वाब बर्दाश्त न कर सके तो तुम किससे क्या तवक्को रखते हो? हैं? आपको बहुत कम मिलेंगे जो अब्बास की तरह भाई हों। वाह 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 वाह। ये तो हजरत अब्बास की खुसूसियत है। उसकी वजह यह है कि अब्बास सैयदाए कायनात की दुआ की पैदाइश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा ने दुआ की थी ना, बदाए रसूल ने दुआ की, जिगर गोशे रसूल ने दुआ की थी, टुकड़े मुस्तफा ने दुआ की थी, जाने अहमद की राहत ने दुआ की थी। उनकी दुआओं की बरकत से हजरत अब्बास पैदा, और अब्बास की सीरत भी उनके भाइयों से मुख्तलिफ थी और उनकी सूरत भी भाइयों से मुख्तलिफ थी। हमारे मुहक्किकीन सूफिया कहते हैं अली ये मुर्तजा के घर में अब्बास से पहले कोई अली का हमशबी नहीं मिलता और अब्बास के बाद सरकार गौसुल वरा के अलावा कोई हैदर कर्रार का हमशबी नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुहक्किकीन सूफिया कहते हैं, इसलिए कि जिन्होंने मौला को देखा है उन्हें तो कहने का हक है। हम तो अंधे लोग हैं, इतने अंधे हैं कि हमने खुद का चेहरा नहीं देखा। अली ये मुर्तजा को देखने का क्या दावा कर सकते? कभी देखा है साहिबो अपना चेहरा बगैर आईने के? हम इतने अंधे हैं कि अपना चेहरा नहीं देख सकते, हैदर कर्रार और गौसे आजम को देखने की क्या औकात है, क्या हैसियत है हमारी। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, मैं जल्दी जल्दी चलने लगा हूं कि भाइयों ने मारा। यहां फिर कुछ इबारतें इमाम गजाली से लेते हुए इबरत की रखूं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई
लात से मार रहे थे, लातों से मारा भाई को, छोटा भाई मासूम और इतना खूबसूरत भाई के पानी पिए तो हलक से घूंट उतरते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह। उम्र कितनी है? सिर्फ 9 साल की। उम्र में इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल 9 साल की उम्र है। इमाम गजाली ने पूरी किताब लिखी है तफसीर सूरह यूसुफ पर। अगर ज़ौक़ सलामत हो तो उसको एक बार पढ़ना, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत, क्योंकि अहसनल क़सस कहा ना कुरान ने उसको, है बहुत खूबसूरत किस्सा है वो। एक बार उसको पढ़ने की कोशिश करो। तो मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, तवज्जो आपकी मेरे साथ है ना। मैं वाक़ये के साथ थोड़ा सा कुछ इबरत की बात। लातों लात मारा भाई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अचानक याद आया कि मुझसे कुछ हुआ था। फौरन अल्लाह से कहा, इन्नी तुब्तु इलैक, तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। क्या हुआ था पता है? 11 भाइयों के ये 12वें भाई थे। तो एक दिन दिल में ख्याल आया, मेरे तो 11 भाई हैं। तवज्जो, मेरे तो 11 भाई हैं। कोई एक बंदा भी मुझ पे हमला करेगा ना, 11 के 11 बचा लेंगे। जब भाइयों ने लात मारी ना हज़रत यूसुफ, ये मैं नक्ल कर रहा हूं, वरना नबी के लिए मैं ये क्या जुमले कह सकता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बस ये कि बताना मकसूद है उनकी मजलूमियत, इसलिए, वरना किसे शौक है। हम तो बहुत नाप तोल के बोलने वाले, रूह रजा हमारी फिक्र और अफकार के पहरेदार है। हम इसका ख्याल करते बोलते हैं, बल्कि हमें तो ये तसव्वुर होता है, एक तरफ सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की रूह पाक दस्तगीरी कर रही होती है और उनके गुलाम इमाम अहमद रजा के अफकार हमें अपनी तरफ जो है रहनुमाई की तरफ बुला रहे होते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ मजलूमियत बताने के लिए, वरना ये बात हम नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं है कहना। मगर सुनिए, जब भाइयों ने लातों लात मारना शुरू किया तो हजरत यूसुफ ने कहा, इन्नी तुब्तु इलैक, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, फौरन का तौबा करता हूं। तो लोगों को जब आपने अपनी दास्तान बताई ना, तो कहा किससे तौबा की थी? कहा जिस दिन मैंने सोचा था ना कि मुझ पे हमला होगा तो 11 के 11 भाई मुझे बचा लेंगे, तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गैरुल्लाह की पनाह क्यों तलब की, मैंने अल्लाह की पनाह क्यों नहीं तलब की। तो भाई मुझे मार रहे थे और कह रहे थे इसको कत्ल कर दो, इसको मार डालो। लेकिन जब मैंने सोचा कौन भाई किसे भाई, किसके भाई, कोई बचाने वाला नहीं, मौला बचाने वाला तो सिर्फ तू है। जब मैंने खुदा की तरफ रुजू किया तो खुदा ने उनके लिए मेरे उनके दिलों में मेरे लिए रहम पैदा फरमा दिया। और जो छुरी लेकर आया था काटने के लिए, उसने कहा, भाई ना मारो, आखिर भाई तो है, कुएं में डाल दो, चलो बेच देंगे उसको, यहां से चला जाएगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना जुल्म किया, कुरान कहता है दराहिमा मादूदा, दराहिमा मादूदा, चंद खोटे सिक्कों के बस बेच दिया। ये कह के बेचा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ये कह के बेचा कि ये माज़अल्लाह, उनके जुमले नकल करो उनकी मजलूमियत बताने के लिए। भाइयों ने कहा ये काम चोर गुलाम है, ये भागा हुआ गुलाम है, ये कोई काम नहीं करता। लेकिन सूरत इतनी प्यारी थी कि खरीदने वाला, जिसका नाम बुशरा बताया जाता है, या बुशरा हाजा गुलाम, कुरान कहता है बुशरा उसका नाम था। उस बुशरा ने कहा कुछ भी हो भाई, हम तो सूरत देख के ले जा रहे हैं, बाकी जो हो। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। और उसके बाद जब यूसुफ चले, ये आला ज़र्फी होती है अल्लाह वालों की, यूसुफ अलैहिस्सलाम चले तो आपने ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों से कुछ बात करनी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो मेरे मालिक लोगों ने मुझे बेचा है ना, मेरे मालिकों से आखिरी मुलाकात तो कर लूं, नमक खार हूं इनका, इनके घर में पला हूं, ये मेरे मालिक और आका लोग हैं, चलते चलते आखिरी सलाम कर लूं। जब अपने भाइयों के करीब गए तो कहते हैं, तुमने मुझे मारा, खुदा तुम्हें कभी वो दिन न दिखाए कि लोग तुम्हें मारे, तुमने मुझे कुएं में डाला, खुदा किसी को तुम्हें वो दिन न दिखाए कि लोग तुम्हें कुएं में डाले, तुमने मुझे दराहिमा मादूदा, चंद खोटे सिक्कों पे बेच दिया, खुदा ना करे कि तुम्हें कोई बेचे। जो दुख तुमने मुझे दिए वो दुख खुदा ना करे कोई तुम्हें दे। अच्छा बाबा का ख्याल करना, ये कहा बाबा का ख्याल करना, मुझे दुख दिए बाबा को दुख न देना, अब पता नहीं अब कब मुलाकात होगी बाबा से मेरी, ये कह करके चले। भाइयों ने जो जुल्म किया था, किसके बेटे थे?
याकूब अलैहिस्सलाम की। अब देखो कुदरत का अंदाज, कुदरत कुदरत। अल्लाह से डरो। नबी के बेटे होने के बावजूद कुदरत ने उन्हें तंग दस्त किया, उनकी खेतियों की हरियाली छीन, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर घर में बैठा हुआ है, लेकिन करतूत की सजा नबी के बैठने के बावजूद मिल रही है। खेतियां खुश्क हो गई, हरियाली खत्म हो गई, दाने दाने को मोहताज हो गए। और जब दाने दाने को मोहताज हो गए तो बाप से कहते हैं, बाबा अब बच्चों को खिलाएंगे क्या? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो। तो एक काफला गुजरा तो काफले वालों से पूछा, किधर जा रहे हो? कहा, हम भी तंग दस्ती का शिकार है। सुना है कि मिस्र का बादशाह बड़ा करीम नफ्स है, वो लोगों को अनाज तकसीम करता है और जो जाता है उसको खाली नहीं लौटाता। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बेटों ने कहा, बाबा हम जाएं उसके पास अनाज मांगने के लिए? देख रहे हैं कुदरत किस तरीके से जुल्म करने वालों को मजलूमों के सामने झुकाती है। इंतकाम कुदरत किस तरीके से लिए, अपने घर में काम करने वालों पे जुल्म करते हो, पड़ोसियों पे जुल्म। दौलत के नशे में तो हर आदमी इल्ला माशाअल्लाह फिरौनी सोच का मालिक हो गया है, नमरूदी सोच का मालिक हो गया है। और तुम तो तुम हो इल्ला माशाअल्लाह, जैसे तुम वैसे तुम्हारे हुक्मरां, जैसे तुम्हारे हुक्मरां वैसे तुम। फिक्र बदल गई, समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कितने बड़े गुनाह में मुब्तला हैं। अभी यही सोच रहे कि नशा गुनाह है, जिना गुनाह है, ताश के पत्ते गुनाह, और ये सब कुछ गुनाह है, लेकिन किसी पे जुल्म करना उससे बड़ा गुनाह है। हैदर कर्रार मौलाए कायनात ने फरमाया था, खुदा काफिरों को तो मोहलत देता है मगर जालिमों को मोहलत नहीं देता। हम जालिम हो गए हैं, जालिम। बीबियों पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, माशरे पे जुल्म, दोस्तों पे जुल्म, अहबाब पे जुल्म, माँ बाप पे जुल्म। आज माँ बाप का हाल ये है, हमारे माँ बाप हमारे सामने दिल खोल के बात नहीं कर सकते, डरते हैं माँ बाप, कुछ बोलेंगे तो अभी डांट पड़ेगी। दुनिया का बदतरीन इंसान अगर देखना है तो देख लो, जिसके माँ बाप जिससे डर के बात करते हैं, बदतरीन। और देख लो, चेक करो, बहुत नारे लगाते हो ना नबी की अजमत पे जान देने की, क्या वो जज्बा घरों में देखो गुलाम बने हैं माँ बाप, बोलने के लिए डरते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर की मीटिंग में बोलने का हक है, माँ बाप दबक कर बैठते हैं, बोले अभी डांट सुन, कुछ नहीं बोल सकते ना। और हमारे इमाम अहमद रजा ने तो ये बताया था कि माँ बाप से बात करने के भी आदाब होते। मसलके आला हजरत अधूरा नहीं है, आप तो दो चार बातें लेके दौड़ रहे हो, पूरा है। जैसे दीन मुकम्मल है, वैसे दीन की पूरी तशरीह का 1450 या 1400 साल के निचोड़ को, मुकम्मल निचोड़ को मसलके आला हजरत कहते हैं। वहां गुस्ताखों की तकफीर भी है, वहां सुलह कुल्लियत की को तंबीह भी है, वहां फुस्साक और फुज्जार पर तहदीद भी है, वहां अहले इश्क पर रहमाउ बैनहुम का अंदाज भी है, वहां काफिरों पर अशिद्दा वलल कुफ्फार किया जो है वो कलमे खूखार बर्कबार भी है, वहां पर वालिदैन के हुकूक भी हैं, वहां माँ बाप और बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने की अमली नमूना, उसका अमली नमूना भी है। मैं दूसरी तीसरी बीवी करने के लिए कोई उसके खिलाफ हराम नाजायज का फतवा देने नहीं आया, लेकिन ये इमाम अहमद रजा की फिक्र देखें। जब दूसरे हज पर गए, पहले हज पे तो अम्मी अब्बा के साथ गए थे, दूसरे हज पे बीवी या बच्चों के साथ, बीवी थी मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, और साथ थे हजरत मौलाना हामिद रजा साहब हुज्जतुल इस्लाम, या मौलाना मोहम्मद रजा साहब जो मंजले भाई थे, जो हुजूर मुफ्ती आजम के सुसर भी होते, वो साथ थे, हुज्जतुल इस्लाम साथ थे, और भी खुद्दाम, बहरहाल जो भी थे। उलमाए अरब इतना मुतासिर हुए आला हजरत से कि उन्होंने आला हजरत को सामने से पेशकश की कि अहमद रजा, तेरे इल्म तकवा ने हमें इतना मुतासिर किया कि हम चाहते हैं कि तुझे अपना दामाद बनाने का शरफ हासिल करें। जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाएं, नाजायज हराम होने का कोई फतवा नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिक्र रजा आपके सामने रखना चाहता हूं। किधर हो?
फिक्र रजा के सबसे बड़े अमली बागी बनकर ठेकेदार बनते हो, मरना नहीं है तुम्हें, अल्लाह को तुम्हें मुंह नहीं दिखाना है। इमाम अहमद रजा को पेश कर, मैं कहां से पढ़ रहा हूं, अपने घर से नहीं पढ़ रहा हूं, मलफूज उठा के दूसरा सफरनामा आला हजरत का खुद ही पढ़ लीजिए, उन्होंने बयान किया है। मफहूम पेश कर रहा हूं, अल्फाज इधर उधर हो सकते, मफहूम यही है। इमाम से हरमैन तय्यबैन के उलमा ने कहा, वो शरफा, वो सादात, वो बड़े बड़े आला नसब उलमा कहते हैं, अहमद रजा तूने दिल मोह लिया है, तुझसे रिश्ता करने को दिल चाहता है, रिश्ता जोड़ने को जी चाहता है, सामने से पेश करके अपनी बेटी तुम्हें देना चाहते हैं। जवाब इतने मक्के के दामाद बनने का पेशकश है, दामाद मक्कतुल मुकर्रमा की बस्ती में दामादी का लोग जूते बजा के आ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग आ जाते हैं जूते। अरे वहां तो लोगों का हाल यह है कि ढूंढे फिरे थे काबे में भी ढूंढते गंगोह का रास्ता। लोगों का हाल तो यह है कि वो काबे में भी तलाश करते हैं कि मेरा गंगोह किधर है। और फर्क देखो तो वहां वालों को कोई पूछता नहीं, लेकिन जो कहता है अरे किधर गंगोह और किधर घर और किधर बस्ती, वो कहता है गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, फिक्र देखो। इज्जत ऐसों को मिलती है जो नामों से रिसालत पे कुर्बान हो जाता है, बुरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं अहमद रजा हम तुझे अपना दामाद, मालदार हैं, हुकूमत जो तरकी हुकूमत है वहां बड़े बड़े उनको वजीफे मिलते हैं, वो लोग कह रहे दामाद बनाना चाहते हैं। लेकिन जवाब की नज़ाकत, निसाफत और अदबी और जो है वो उसके अंदर हिकमत आमेज जो कई दरिया एक साथ जो उसमें उमट रहे हैं उसको दिखाना चाहता हूं। तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो। अगर के इमाम का जवाब क्या है, ये नहीं कहा दूसरी बीवी नहीं करूंगा, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, 1200 से ज्यादा किताबें लिखने, कुछ नहीं। इनकार की वजह किताबें लिखना नहीं, इनकार की वजह मसरूफियत नहीं। 22 घंटे जागकर काम करने वाला मसरूफियत का उज़्र नहीं पेश कर रहा है, पेश कर रहा है तो नजर किस पर है, तवज्जो करें। कहते हैं हुजूर की कनीज, हुजूर से मुराद मेरे आका है, हुजूर की कनीज को सफरे मदीने मुनव्वरा में अपने साथ लाया हूं। अगर दूसरा निकाह कर लूंगा तो मुबारक सफर में हुजूर की कनीज का दिल टूट जाएगा। जरा गौर करें, जरा गौर फरमाएं। जो खुद की बीवी के दिल का इतना ख्याल करता हो, उसे माँ बाप के दिल का कितना ख्याल हो। किधर हो अपने मसलक से, तो तुम अमली तौर ज़बानी तौर पे सब साथ हो फिक्र रजा के, अमली तौर पे फिक्र रजा से हट गए हो। हर एक के घर से धुआं उठ रहा है, न बीवी खुश है, न माँ बाप खुश है, न पड़ोसी खुश है, कोई तुमसे खुश नहीं है। वरना जिसकी फिक्र ये है कि दूसरा निकाह ये कह के इनकार कर दिया कि हुजूर की कनीज का दिल न टूट जा, फिर अगर नबी की कनीज का दिल टूटेगा तो मेरे यार का दिल को तकलीफ पहुंची। मन आजा मुस्लिमन फकत आसानी। फिर कह रहा हूं फतवा नहीं पढ़ बोल रहा हूं कि नाजायज और आराम, सिर्फ ये बता रहा हूं कि जिनके रुतबे हैं उनको सिवा मुश्किल है। तो जो बीवी की इतना और बताएं, जब दूसरा निकाह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हुजूर की कनीज का दिल टूटेगा, तो तुम तो 2-2, 3-3 से लगे रहते हो फोन पे, इल्ला माशाअल्लाह। तुम्हें नहीं कह रहा हूं, तुम तो बहुत नेक, अल्लाह मुझसे ज्यादा अल्लाह वाले हो, जो इंटरनेट पे दूर बैठ के इधर उधर सुनते हैं, उनसे मुखातब हूं। आप नहीं, आप तो आप ऐसे होते तो आप जलसा सुनने क्यों आते। लेकिन एक बात कहने की है कि 2-2, 3-3 से लगे हैं, फोन पे लगे हैं, घर पहुंचने के बाद बीवी से गुफ्तगू नहीं है, और उसके बाद वो करवटें बदल रही है, टेंशन में रो रही है, आंखें सुजा रही है। रोते रोते अगर वो माँ बनने वाली है तो उसका बच्चा जाय होता हुआ सुना हमने, ये सुना कि टीबी की मरीजा हो गई, ये सुना कि खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई, ये सुना कि ट्रेन की पटरियों में कटने पे मजबूर। कभी ये एहसास न हुआ वहां जायज काम इसलिए छोड़ा जा रहा, जायज
کہ یار کا دل نہ دکھے، کیونکہ کنیز کا دل دکھے گا تو یار کو تکلیف ہوگی. تو کبھی سوچا یہ ناجائز کاموں سے کتنا دل دکھا رہے ہو، اور حضور کی کنیزوں کا دل دکھا رہے ہو، حضور کے غلاموں کا دل دکھا رہے ہو، تو حضور کا کتنا دل دکھ رہا ہوگا. تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا تھا، میرے امام نے کہا ماں باپ سے بھی بات کرنے کے آداب ہیں، جب تک ان سے اجازت نہ لو بات شروع نہ کرو. اگر وہ اجازت دیں تو ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. تو مختصر کر کے بات ختم کروں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قدرت نے بھوک مسلط کی، مجبور کیا، تنگ دست کیا. آپ سوچ سکتے ہیں جس گھر میں نبی ہو اس گھر میں تنگ دستی آ سکتی ہے، لیکن یہ لوگوں کی عبرت کے لیے. گھر میں یعقوب علیہ السلام جیسا باپ بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑا تعویذ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی کو سمجھا کیا ہے؟ جہاں ولی ہیں وہاں برکت ہے، جہاں عالم ربانی وہاں برکت ہے. بولو بھائی، لیکن یہاں عبرت کے لیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ستانا، کسی کو. آج کل تو لڑکے ایسا کرتے، ستانا وتانا تو اپنی جگہ، شادی کا لالچ دے کے لڑکیوں سے تعلق جوڑتے، زنا کرتے ہیں، بار بار لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بعد میں منہ اٹھا کر کے پھر اس طرف کبھی رخ بھی نہیں کرتے، اس کی زندگی برباد کر دیتے، زندگی تباہ. کچھ تو ایسے پاپی ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بچی کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی جان لے لیتے ہیں. یاد رکھنا، قدرت قدرت ہے، قدرت انتقام، وہ منعم بھی ہے اور منتقم بھی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. لیکن یوسف علیہ السلام جب گھر سے جدا ہوئے تھے تو 9 سال کی عمر تھی، اور اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بچوں کے باپ بن چکے تھے. آپ کے بیٹوں کو انہوں نے دیکھا تو وہ بیٹے بھی ان میں سے کچھ ہمشبیہ یوسف تھے. یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. اب آپ سوچیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کیوں نہیں پہچانا؟ یاد رکھنا، اس لیے کہ اس وقت قدرت کی مرضی یہ تھی کہ ابھی راز نہ کھلنے پائیں تاکہ احسن القصص مکمل ہو جائے. اللہ اکبر. تو قدرت نے حسن یوسف کو ان کی نظر سے اوجھل کر دیا. بس اب بات اتنی کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، جب قدرت کسی حکمت کے تحت حسن یوسف کو بھائیوں سے چھپا لیتی ہے تو کسی حکمت کے تحت اگر حقیقت مصطفیٰ کو امت سے چھپا لیا گیا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. اگر وہ حقیقت مصطفیٰ ظاہر ہو جاتی تو پھر نہ تم ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ یہ جہان ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتا. بہرحال اللہ اکبر. اور پھر بھائی مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، مجبور ہو کر آئے ہیں، پریشان ہو کر آئے ہیں، تنگ دست ہو کے آئے ہیں. ہمارے باپ کی آنکھیں بھائی کی محبت میں روتے روتے سفید ہو گئی ہے، ہمارے باپ کا سر سفید ہو گیا ہے، ہمارے باپ کی داڑھی سفید ہو گئی. وہ روتے ہی ہیں، روتے ہی ہیں، روتے ہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچانا، مگر پہچان کر انتقام نہیں لیا بلکہ ان کو عطا کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آدمی مجبور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے. اور آخری بات کے طور پہ زلیخا کا بھی ذکر سن لیجئے اور پھر بات پوری کر دیں. زلیخا نے محبت ہی میں صحیح، زلیخا نے محبت ہی میں صحیح مگر حضرت یوسف پر الزام لگایا. دھیان دینا، الزام لگایا تھا. کیا الزام تھا؟ کہ بادشاہ انہوں نے تیرے گھر کی عظمت پر ہاتھ ڈالا ہے. حالانکہ قدرت نے کلیئر کیا اس کو. مشہور واقعہ ہے، میں نہ کہتے کہتے بھی اسی طرف چل پڑا. قدرت کی مرضی. میں تو چاہتا ہوں کہ کچھ آگے بات کروں، لیکن بہرحال احسن القصص جسے قرآن کہے اس کے حسن سے کون نظر چرا سکتا ہے. لیکن بات آگئی تو سن لیجئے. الزام لگایا حضرت یوسف پر، قدرت نے کلیئر کیا. اور کیسے کیا؟ توجہ توجہ. دودھ پیتا بچہ جھولے میں پڑا ہوا ہے اور قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بچہ بولے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت میں بچے نے بولا، دودھ پیتے بچے نے بولا. کیا؟ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے
تو قصوروار یوسف ہے، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو قصوروار زلیخا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو پڑا تھا، دیکھ بھی نہیں رہا تھا، دودھ پیتا تھا، اس کو دامن وامن کی کیا خبر تھی، لیکن یہ حضرت یوسف کا معجزہ ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ بچہ بول پڑا۔ حضرت یوسف کی معصومیت، پاک دامنی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اللہ اکبر، اور حضرت یوسف کی طہارت سب پر واضح ہو گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور سن لیں، مگر یہی تو شان مصطفیٰ ہے، یہی تو نبی کے گھر کی حرمت ہے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے تو زلیخا کے گھرانے کے دودھ پیتے بچے سے طہارت یوسف بیان کروائی جاتی ہے۔ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے تو انہی کے دودھ پیتے بچے حضرت عیسیٰ سے طہارت مریم بیان کروائی جاتی ہے۔ لیکن جب ہماری پاک طیبہ اور طاہرہ امی پر منافقین بھونکتے ہیں، اگر قدرت چاہتی تو ذرہ ذرہ طہارت عائشہ کا گواہ ہو جاتا، لیکن کسی سے نہیں کہلوایا۔ حبیب سے کہا تم بھی خاموش رہو محبوب، کوئی منافق یہ نہ کہے کہ بیوی کی محبت میں صفائی دینے آ گئے۔ قدرت نے کہا، گویا کہ یوسف پہ الزام بچے کے ذریعے سے ہٹایا، مریم کا الزام اس کے خود کے بیٹے کے ذریعے سے ہٹایا، لیکن تیرے حرم پہ آگ اٹھی ہے، کوئی بندہ طہارت کی گواہی نہیں دے گا، بلکہ تیری محبوب خاتون کی طہارت کی گواہی خود اللہ آسمانوں سے نازل فرمائے گا، لا مکان سے نازل فرمائے گا۔ کیا وہ خاتون ہے جس پر ایک جملہ گندگی کا کسا جاتا ہے اور اللہ 18 جملوں میں ان کی صفائی پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، 18 آیتوں میں ان کی صفائی پیش کرتا ہے۔ غور تو کریں، تم نے ہمارے نبی کو اپنے جیسا سمجھا؟ میں تو کہتا ہوں ان مولویوں کو سزا دی جائے جو 100 سال سے بک بک کرتے کہ نبی ہماری طرح، یہ نبی ہماری طرح کے جملے نے ان ظالم گستاخوں کی ہمت بڑھائی ہے۔ تم نے میرے نبی کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ جو نبی کے حرم پہ بھونکتے ہو، یوٹیوب پہ بیٹھ کے مشہور ہونے کے لیے، سنو، میرے نبی کی پاکیزگی کا تو عالم یہ ہے، اللہ کے رسول نالین پہنتے ہیں، اس نالین کے اوپر، نالین پر، نالین کس کو کہتے ہیں؟ جہاں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، نالین کا مطلب سمجھانا ضروری ہے۔ حضور کے جوتوں کو ہم ادب کے ساتھ نالین شریف کہتے ہیں، اور اس کی شان یہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور علامہ جامی کہتے ہیں، چو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ جامی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ میرے گھر آ پائیں گے پتا چلا نبی گھر آتے ہیں، یہ 100 سال کا بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہی عقیدہ علامہ عبدالرحمن جامی احمد رضا بریلوی نے تو وہ 1400 سال کی عقیدے کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، چو سوئے من گزر آ رہی، یا رسول اللہ کبھی آپ میرے گھر جب آئیں تو میں تو غریب اور مسکین آدمی ہوں، آپ کو دے کیا سکتا ہوں، میں کچھ دوں گا آپ کو، لیکن جب آپ میرے آنگن میں قدم رکھیں گے تو آپ کے نالین کا نشان پڑے گا، تو اس نقشے نالین پر میں اپنی جان ہی قربان کر دوں گا۔ اس سے بڑی چیز اب کیا نظر کر سکتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ تو سنو مسلمانوں، اللہ اکبر، حضور نے نالین پہنے، نالین میں جو کا خون لگا۔ توجہ کرنا، حالات کے تناظر میں لوگوں کے بک بک کرنے پہ تم بھی ادھر ادھر گھوم جاتے ہو۔ عقیدہ مضبوط رکھو، اپنے نبی کیا ہے، نبی جیسا تو نبیوں میں نہیں ہے، مولویوں میں کدھر ہو سکتا ہے بھائی؟ حضرت موسیٰ ان کی طرح نہیں ہے، حضرت یوسف ان کی طرح نہیں ہے، حضرت داؤد ان کی طرح نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے عرض کرتا، لیکن اتنا میرا دل کہہ رہا ہے کہ ضرور عرض کروں۔ حضرت موسیٰ اور وہ دونوں اس لیے برابر نہیں ہے کہ موسیٰ کو بھی معراج ہوتی ہے اور میرے آقا کو بھی معراج ہوتی ہے، دونوں کی معراج برابر نہیں ہوتی۔ دیکھو دونوں میں، اب حضرت موسیٰ کا میں بات کروں
تو پھر یہاں کون آ کے بات کر سکتا ہے؟ کون ان کی برابری کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کی معراج، یہ توجہ ہے، عرض کروں میں آپ کے سامنے نا، نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا گانا ضروری ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ابا کو کوئی گالی دے تو آستین چڑھے اور نبی کو گالی دی جائے تو کہا صبر کرو، یہ نامردی ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہم احمد رضا کے ماننے والے ہیں، اور اس نے کہا ہے دل کے رضا ہے، خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نہ شر کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ مار پیٹ کی بات نہیں کرتے، قانون توڑنے کی بات نہیں کرتے، جنگ و جدال کی بات نہیں کرتے، لیکن اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ کم سے کم ٹکڑوں کا حق اتنا تو ہے کہ حضور کو جنہوں نے گالیاں دی ان کو تو زبان سے جواب تو دے سکتے ہو نا، ان کی عظمت تو بول سکتے ہو نا۔ سنیو تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ اگر کسی نے گالی دی تو کہا چلو ایک جلسہ حضور کی تعریف پر رکھ دو، وہ ایک گالی دے گا ہم ہر محلے میں ایک جلسہ رکھیں گے اور کرنا کچھ نہیں ہے، بس نبی کی تعریف کرنا، اس سے بڑا جواب کیا تھا؟ لیکن میں معافی کے ساتھ مکرانہ والوں، میرے اللہ کی قسم کوئی پیر میرے ٹارگٹ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا نہیں کرتا، لیکن تمہارے پیر کی اگر ایسی بات کہی گئی ہوتی جو یوٹیوب پہ کہی گئی ہے، ایک آوارہ ناپاک اور نکاح سے پہلے کی پیدائش نے جو گالیاں نبی کو اور سیدہ کو دی ہے، اگر وہی محلے کا کوئی جوان تمہارے پیر کو دیتا تو تم کتنا ہنگامہ مچاتے؟ تمہارے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے؟ کوئی ہوش بھی ہے؟ جو قوم اپنے نبی سے اتنی غافل ہو جائے، کہتے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، کس کا کھا رہے ہو؟ تم بھی نبی کا کھا رہے ہو، تمہارے باپ دادا نے بھی نبی کا کھایا ہے، تمہارے پیروں نے بھی نبی کا کھایا ہے، اور تمہاری نسلیں بھی نبی ہیں۔ ہمارے دادا مرشد نے تو ہمیں سبق دیا ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سب تو انہی کا ہے۔ جواب دینے کے لیے جلسہ کرنے تمہارے پاس ٹائم نہیں۔ اب میں تو کہتا ہوں اس سے اچھا جواب کیا ہوگا سنیو گالیوں کا، کہ بیٹے کی ختنہ ہو تو ڈی جے نہیں لگے گا، نبی کی عظمت کا جلسہ ہوگا، ہم کسی کو ٹوینٹنگ نہیں کریں گے، اپنے نبی کی شان بیان کریں گے۔ اس لیے کہ اس سے بڑا جواب کیا؟ جب نبی کو گالیاں دی گئی نا مکے میں اور مدینہ منورہ میں، تو حضور نے یہی کہا یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، جواب دو، مار پیٹ مت کرو، زبان سے اعتراض، زبان سے جواب دو۔ ایک شخص نے ہمت کر ظالم نے کہا کہ ہم شاعری میں نبی کے خلاف بکواس کریں گے، تو جب اس نے شاعری میں بکواس کی تو نعت کا سلسلہ اس امت میں اسی طرح شروع ہوا کہ حضور نے فرمایا وہ شاعری کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، تم لوگوں میں کوئی شاعر نہیں ہے جو میری طرف سے ان کو جواب دے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، ہاں یہ بھی سن لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت کرارا بولتا ہے، بہت چلا کے بولتا ہے، بہت تلخ جملے بولتا ہے۔ میں نے کہا نادانوں، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں شدت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ جب حب کی بات کرتا ہے تو وہ بھی اشدو کہتا ہے، اشدو ہونا چاہیے عشق میں، جہاں عشق میں اشدو نہیں ہے وہاں نامردی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بہت کڑک بولتے ہیں یہ لوگ، ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کسی سے عشق کیا ہوتا تو احساس ہوتا کہ عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے۔ تو جب ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے نرم نرم جواب دیا تو حضور نے کہا تو بڑا نرم نرم بولتا، تو بیٹھ جا۔ اس کا مطلب نبی کے دشمنوں کو سخت بولنا یہ رحمت للعالمین کی پسند ہے، ورنہ پھر بات کیا ہوگی بھائی؟ تم آپا کی طرح بولتے رہو، یہ اصول کلیت نہیں چلے گی، تیور احمد رضا کا ہوگا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت۔ سبحان اللہ، ان کا چرچا ہی قیامت ہے ان پر۔ بیٹے کا ختنہ ہو ڈی جے نہیں بجے گا، عظمت رسول پہ بیان ہو۔ بے شک، بیٹی کی شادی ہو ناچ نہیں ہوگا نچنیوں کا، عظمت رسول پہ بیان ہوگا۔ باپ کی میت ہو
तकिए लगाकर बीड़ी पीते नहीं बैठेंगे, नबी की अजमत पर बयान होगा, तारीफ मुस्तफा में बयान होगा, अजमत रिसालत पे बयान होगा। और जो नबी की अजमत बयान करना जानता उसी को बुलाओ। हाँ, वरना जिन्हें फजाइल रिसालत याद नहीं है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक भी, तुम्हारे बाप की महफिल है, नबी की महफिल में भी अपने पीर को घुसेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो यही कहता हूं, जितना तस्करा तुमने बाप दादा बिरादरी और पीरों का किया है, उतना तस्करा अपने नबी का करते। किसी को नबी को गाली देने की हिम्मत नहीं होती, वरना तुमने खाया नबी का है और सब कुछ। मैं फिर अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई पीर मेरे लिए टारगेट नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम इमाम अहमद रजा के फिक्र के हामिल हैं। मेरे रजा ने हमें यही सिखाया, उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो करो भाई, अपने अब्बा दादा का जलसा उनका रखो, करो उनका जिक्र। जब जिक्र नबी की महफिल है तो जिक्र नबी का हो। बेशक है, कहने मौलाना जौहर ने कहा था ना कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मुनकिर नहीं हूं, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद सबको मानता हूं, सबको मानता हूं, पुड़िया न बांधना मेरे जाने के बाद, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद सबसे पहले हुजूर हैं, सबसे पहले हुजूर का जिक्र होगा, सबसे पहले उनके डंके बजेंगे। और फिर किस तरह, जब एक साहब उनको बिठा दिया, कहा तुम बैठो, तुम थोड़ा नरम बात कर दो, तो फिर खड़े हो गए कौन? हस्सान बिन साबित। सुभान अल्लाह, आपने कहा इसका मतलब समझे, लेकिन हस्सान के नाम पर जितनी शिद्दत से सुभान अल्लाह आना चाहिए, फिर वो आना चाहिए खिराज अकीदत के लिए। किसका नाम है? हस्सान बिन साबित। 1,24,000 सहाबे, सबके नाम भी नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके नाम के बिला मुबालगा लाखों मुसलमानों ने नाम रखे होंगे, उनमें एक हस्सान भी है। किस वजह से ये हस्सान होता है? फिर हस्सान बिन साबित ने जो जवाब दिया है, पढ़िए उनके कसायद, लेकिन जो तारीफ की है वो 4 मिसरे बार बार पढ़े जाते हैं। वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, वो ये जवाब आया था, ये जवाब आया था जब हुजूर पे ऐब लगाए गए, तो ये ऐब का जवाब था। क्या था? सुनिए, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी। अगर आप थक गए तो मैं इसके आगे का मिसरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर आप नहीं थके हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हुजूर, आप जैसा मेरी आंखों ने हुस्न वाला नहीं देखा। अरे आंखें क्या देखती, आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। उधर से जालिम ने ऐब लगाए थे, कहा अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, और आप जैसा बनना चाहते थे, जैसा बनना चाहते थे। सहारनपुर की तौहीद पर तो बिजलियां गिरा दी, 1400 साल पहले गिराई। क्या कहा? आप जैसा बनना चाहते तो जरा गौर करें। नहीं, मैं इस पे बात कर सकता हूं तो मैं कर लूं बात जी। अगर आप जैसा बनना चाहते, आप जैसा बनना, आप जैसा बनना चाहते थे, आप जैसा बनना चाहते थे, आप जैसा बनना चाहते थे, बनने से पहले किसकी चाहत होती है? नहीं समझे, जुमला जायद किया आपने। नहीं, कोई बात नहीं। बनने से पहले पूछो अल्लामा से, पूछो मौलाना से, पूछो इन उलमा और खुतबा से, है बनने से पहले की कुछ रुदाद याद? बनने से पहले क्या थे पता है? कुछ मालूम है? हस्सान बिन साबित का अकीदा है, आप जैसा बनना चाहते थे, यानी जब आप बने नहीं थे तो आपको पूछ के बनाया कि तुम्हें बनाऊं कैसे। बनने से पहले जिससे महबूबाना मशवरा किया जाए कि तुम्हें बनाऊं कैसे, जैसा गुण। हालांकि कान्नका की कैद है, यही हुस्न है हजरत हस्सान की तौहीद। सुभान अल्लाह, सुभान। कान्नका की कैद है, हस्सान तौहीद रिसालत बयान कर रहे हैं, लेकिन कान्नका के साथ इससे बता रहे हैं कि नात बयान करना तलवार की धार पे चलने के बराबर न इधर और। इसीलिए तो कान्नका कहा ना, जिनकी नजर कान्नका पे नहीं है,
تو ان کو اینکا لگانا پڑتا ہے. کان نکا کہا گویا آپ جیسا بننا چاہتے تھے تو کیسا. ایک بات بتاؤں, جو بنا نہیں اس کو یہ معلوم کیسے ہوا بھائی؟ جو جتنا جس کا بچپنا ہوتا ہے, یا یوں کہہ لے, توجہ, بہت باریک بات آ گئی. علماء دعا دیں گے اگر صحیح کہہ رہا ہوں, اور غلطی کروں تو فوراً ٹوک دیں گے. چٹھی دے دینا, زبان سے نہیں ٹوکنا, ڈسٹرب نہیں ہونا. غور کریں, جو بچپنے کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا لاشعور ہوتا ہے, اور جیسے جیسے پیدائش سے قریب ہوتا جائے گا لاشعوری بڑھتی جائے گی, حتیٰ کہ پیٹ میں آئے گا تو مکمل لاشعور ہو جائے گا. پیٹ سے اور اس کی نیچے کی حالت آئے گی 9 سے 8, 8 سے 7, 7 سے 6. جیسے جیسے وہ اس کو زوال ہوگا تو پھر قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا. اس کی طرف اشارہ, اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو تم پہلے. اور ایک مقام پہ کیا فرمایا کہ تم پیدا ہونے سے پہلے شیء مذکور نہیں تھے, یعنی تمہاری اوقات اتنی بھی نہیں تھی کہ تمہارا ذکر کیا جائے. توجہ کرنا, بات بہت باریک, عظمت رسالت کی اسی لیے باریک کیونکہ سر پہ سے جا سکتی ہے, لیکن دھیان دو گے نا عشق سے سمجھ میں آئے گا. جو بندہ پیدا ہونے سے پہلے لاشعور ہے, جاہل ہے, ان پڑھ ہے, اور اس کو کچھ شعور نہیں ہے, حتیٰ کہ قرآن نے اس کو کنتم امواتا کہہ کے مردہ کہہ دیا. اور پھر قرآن نے کہا کہ تم پیدا ہونے سے پہلے تذکرے کے بھی قابل نہ تھے. یہ اور لوگ ہیں جو تذکرے کے قابل نہ تھے, لیکن نبی کو بنانے سے پہلے پوچھا جا رہا تھا بناؤ کیسے. لیکن بناؤ کیسے یہ تو پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا, لیکن جواب دینے والا اتنا شعور بھی تو چاہیے نا کہ ایسا بنا لے جو مجھے دیکھ لے پھر وہ تجھے دیکھ لے. اتنا شعور کسی کے پاس تو چاہیے نا. تو جس کے پاس بننے سے پہلے اتنا شعور ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنے جلووں کا آئینہ بنا لے, جب بننے سے پہلے کے شعور کا یہ عالم ہے تو ظہور رسالت کے بعد کے شعور کا عالم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. ان کے شعور کو کوئی جو بننے سے پہلے اتنا شعور. اور میرے امام نے بتایا بھی, کہتے گود میں عالم شباب. واہ واہ واہ, میں ہٹوں گا نہیں, گود میں عالم شباب. مطلب سمجھے, ہندی والوں میں تقریر کر رہا ہوں. جب میں ہندی والے نہیں سمجھتے سبحان اللہ نہیں کہتے تو میں ان کو کہتا ہوں لکھنؤ میں کہتا تو لوگ جھومتے ہیں. لکھنؤ میں ابھی بھی اردو زندہ ہے, میرے شہر میں بھی زندہ ہے, کچھ شہر ایسے ہیں کہ وہاں زندہ ہے. تم بھی تھوڑا اردو سیکھ لو. غزل برابر سمجھ میں آتی ہے, نعت سمجھ میں نہیں آتی. گانے بھی برابر سمجھ میں آتے, نعت سمجھ میں. گانے تو انگریزوں کو بھی سمجھ میں آتے ہیں, ہاں آپ کو نہیں سمجھ میں آتے. سنیے, گود میں عالم شباب. شباب کہتے ہیں جوان کو. عربی زبان میں شباب کس کو کہتے ہیں؟ آپ تھک گئے تو پھر میں بھی, اگر آپ جوانوں کی طرح حضور کی جوانی سن لے تو سن لینا. پھر شباب کس کو کہتے ہیں؟ گود میں عالم شباب. جب وہ ماں کی گود میں تھے تو جوانوں کی طرح شعور تھا. اور پھر کہتے ہیں حال شباب کچھ نہ پوچھ. واہ واہ. جب ماں کی گود میں اتنا شعور ہے تو پھر جب جوان ہو گئے ہوں گے تو ان کے شعور کا عالم کیا ہوگا؟ گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ, گل بنے باغے نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. گل بنے باغے نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. اور کہتے ہیں نا وہ پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. اور کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت کھل چھوٹا سا عطر دان ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا, غور سے سنیے. حضرت موسیٰ کو معراج ہوئی, یہی کہہ رہا تھا. اور ایک بات اور رہ گئی, اس کو بھی کر کے بات ختم کرتا ہوں. عرض کر دوں نا, موجودہ ماحول میں حضور کے ڈنکے بجانا اپنی ذمہ داری ہے. اور میں نے تو اپنے اوپر عنوان کوئی بھی دو, میں 10-15 منٹ حضور کی عظمت پہ بولتا ہی اور بولوں گا.
ہاں، اور میں کہتا ہوں ایسے جلسوں کو آگ لگے جس میں حضور کا ذکر کرنے پہ لوگوں کو بخار آئے، پھر کوئی اور محفل ڈھونڈ لو۔ ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم نبی پہ اور آل نبی پہ جب تک درود نہیں پڑھتے اپنی نمازیں مکمل نہیں کرتے، نبی پہ سلام نہیں پڑھتے تب تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ ارے ہم تو واللہ، بلکہ قدرت کہتی ہے کہ اکیلے میرا ذکر کرو گے تو قبول نہیں کروں گا، یعنی اللہ اللہ کرو گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں قبول کروں گا جب تک میرے محبوب کا ذکر نہ کرو۔ اور کہا حبیب کا ذکر کر لو گے نا تو میرا ذکر تو ہو ہی جائے گا۔ اب اس کو امام کیسے، یہ مسلک کیسے بیان کہتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سطر کی ہے۔ اب اتنا عرض کر دوں فکر رضا کی روشنی میں، جملہ تلخ لگے معاف کرنا، جب خدا کا ذکر مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر جہنم کی کنجی بن جاتا ہے تو نبی کے ذکر کے بغیر تمہارے پیروں کا ذکر تمہارے لیے نجات کیسے ہو سکتا؟ تمہارے باپ داداؤں کا، تمہارے استادوں کا خدا کا ذکر کام نہیں آئے گا نبی کے ذکر کے بھائی۔ فکر رضا پیش کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کہنے کا میری زبان کاٹیے، اور اگر یہی ہے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، تمہارے استادوں کا ذکر کیسے کام آئے گا ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر؟ تمہارے باپ داداؤں کا ذکر کیسے کام آئے گا ذکر مصطفیٰ کے بغیر؟ جب خدا کے ذکر کے لیے پابند کیا گیا، کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ پابند کیا ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے، یہ فکر رضا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں فکر رضا کا سوداگر نہیں ہوں، لیکن اس کو بیان ضرور کروں گا کیونکہ وہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہے، اس لیے ہر جگہ حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ اینڈ کرتے ہوئے معراج حضرت موسیٰ کو بھی ہوئی، معراج حضور کو بھی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے آؤ، جب یہ برابر نہیں ہے نا، تھک گئے کوئی بات نہیں، لیکن ان کو کہا آؤ، توجہ آؤ، کدھر؟ جنگل میں آؤ۔ حضرت موسیٰ گئے، اکیلے گئے۔ نمبر 2، بھوکے رہو یعنی روزہ رکھو، پیاسے رہو روزہ رکھو، جاگتے رہو سونا نہیں۔ کتنا؟ 1 مہینہ۔ 1 مہینے کے روزے ہو گئے، 1 مہینے کا رت جگہ ہو گیا، اٹھوائی مسواک، وضو میں مسواک کر لی، پسند تھی۔ کہا موسیٰ جو بو ہمیں مشک سے زیادہ پسند تھی مسواک کر کے تو تم نے ختم کر دی۔ تو کہا 10 دن اور بڑھا لو، 1 مہینے کا وعدہ تھا، 10 دن، 40 دن۔ توجہ، یہ معراج موسیٰ ہے۔ شاید آپ نے معراج حضور تو سنی ہوگی، لیکن معراج موسیٰ پہلی بار سنی۔ حضور کے غلام سے سن لے معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا شان ہے نا اپنے آقا کی، کیا محبوب ہے نا اپنا محبوب، کیا آقا ہے نا اپنا آقا، کیسا رسول خدا نے دیا۔ اللہ اکبر، 40 دن سونے سے رکو، کھانے سے پینے سے روزہ رکھو، اور 40 دن کے بعد ایک درخت پہ کھڑے رہو اور ہم پردے میں آپ سے باتیں کریں۔ بس یہ ہے معراج۔ بہت بڑی سعادت ہے، کسی سے کی بھی ہے باتیں، اور کیسے؟ پیار کی باتیں، سرگوشیاں۔ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، دائیں طرف طور کے تاکہ تجھ سے سرگوشی کرے۔ لیکن معراج ہو گئی باتیں کر کے، توجہ، مگر حضرت موسیٰ نے ایک قدم آگے بڑھایا، کہا دکھانا اپنا، پردے میں ایسی لذتیں ہیں تجھ سے باتیں کرنے میں، تو جب حجاب اٹھیں گے دیدار ہوگا تو کیا لذتیں ہوگی۔ ایک شخص نے مجھے کلپ بھیجی، بولا ایک بدبخت کہہ رہا ہے کہ مسلمان اپنا خدا دکھا کیوں نہیں دیتے۔ میں نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو، اور وہ تو خدا ہے۔ میرے نبی کی حقیقت کو حیدر کرار نے نہیں دیکھی، صدیق غار نے نہیں دیکھی، تو جس کے محبوب کو کوئی بے حجاب نہ دیکھ سکے، اس محبوب کے بنانے والے کو کوئی بے حجاب کیسے دے؟ ہاں اگر دیکھنے کا شوق ہے تو پھر میرے نبی جو لائے اس کو قبول کر لے، ادھر آ کے بند ہوگی، ادھر یار کا دیدار نصیب ہو جائے۔ دیکھنا ہے تو پھر آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، بات اتنی ہے، دکھا دیں گے آپ کو بس، لیکن قیمت بڑی مہنگی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جان دینی پڑتی، اور میرے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار۔ بہرحال 40 دن کے بعد کہتے رب ارنی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا۔ معراج ہے، جواب آتا ہے لن ترانی،
آپ نہیں دیکھ سکتے. بات ختم. 9 بار کہا. یہ حضرت موسیٰ کی معراج. توجہ. اور میرے آقا کی معراج جنگل میں نہیں, آ جاؤ نہیں نہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن مہمان ہوتا ہے. علامہ شمس الدین حضرت میں مکرانہ آ گیا. ٹھیک ہے حضرت تشریف لے آئیں, جامع مسجد کا میں امام ہوں, آ جائیں مسجد پر, آ جائیں. مہمان اکرام ہے, بلا لیا نا, اکرام ہے, بڑا اکرام. ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں صرف تفہیم کی خاطر ادھر سے توجہ ہٹا لو, لیکن ایک مہمان ہے, توجہ اور قیمتی ہے. تو اب وہ اسٹیشن پہ آ کے فون نہیں کرے گا, پہلے سے حضرت صاحب خود کہہ رہے ہیں کب آنے والے ہو. ہاں آنے والے ہیں. تو ہاں وہ میرا بیٹا آ جائے گا, حامد رضا, مولانا حامد آ جائیں گے آپ کو لینے. اور بڑا مہمان ہے, تب خادم اور بیٹے سے کام نہیں چلے گا. کہہ گئے حضرت میں خود آ رہا ہوں آپ کو لینے کے لیے. اتنا سمجھے کہ نہیں سر. حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے آ جاؤ. حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے آ جاؤ, اور محبوب کو کیا آ جاؤ نہیں, لے آؤ بھی نہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, لوگ لے آؤ پر رکے ہوئے ہیں. ہاں لیکن فکر رضا پیش کر رہا ہوں. آ جاؤ بھی نہیں کہا, لے آؤ بھی نہیں کہا سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. بلا لیا نہیں, لے گئی. یعنی خصوصی مائیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے ہم خود تمہیں لے کر کے جا رہے ہیں. سبحان الذی اسرا, ہم وہ پاک ذات ہے جو لے گئی. موسیٰ کو کہا جاتا ہے آ جاؤ, اور جو آنے جانے سے پاک ہے اس کو کہا جا رہا ہے ہم تمہیں خود لے کر کے جائیں گے. اور پھر حضرت موسیٰ کو جنگل میں بلایا جاتا ہے, روزہ رکھوائے جاتے ہیں. اور یہاں جنگل میں نہیں بلایا جاتا, آسمانوں پہ بلایا جاتا ہے, اور کھاتے پیتے بلایا جاتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے دن میں کیوں معراج نہیں ہوئی. میں نے کہا دن میں روزے رکھتے تھے, تو ایک حکمت یہ بھی کہ رات کو آئیے تاکہ کھلائیں گے پلائیں گے, دودھ پیش کریں گے, شہد پیش کریں گے, شراب پیش کریں گے, پانی پیش کریں گے. پھر آپ نے دودھ کو قبول فرمایا. تفصیل ہے, میں ابھی معراج بھی بیان نہ کرنے لگوں تو تفصیل لمبی ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاؤ, ادھر سواری بھیجی جا رہی ہے جنت کی. آ جاؤ, ادھر سردار ملائکہ جبریل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے. آ جاؤ, پھر امامہ سر پہ سجایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے کہا حضرت آدم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے امامہ فرشتوں نے بنا تھا جو میرے نبی کے سر معراج پہ باندھا گیا تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد حضور چلتے ہیں, اور پھر آ جاؤ نہیں, ہم مسجد سے نکلو حرام سے اقصی تک آنا ہے, نبیوں کی امامت کرنا ہے. پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان, عرش پر پیر رکھنا. ادھر طور, ادھر عرش, اور سوا عرش نہیں پھر لامکان. اب لامکان پہ لمبا ٹائم جائے گا, اس پہ کچھ نہیں. علامہ صاحب سے کبھی سننا بزرگوں سے, لامکان جہاں دو نہیں رہ سکتے لامکان ہے, جہاں دو رہ سکتے وہ لامکان نہیں. جہاں لامکان ہے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. یہ بھی میں پیش کر رہا ہوں, دو نہیں رہ سکتے. جہاں جبریل کا گمان نہ جائے, جہاں جبریل کا گمان نہ جائے. حضرت موسیٰ کو معراج ہو رہی, جنگل ساتھ ہے. توجہ, حضرت موسیٰ کو معراج ہو رہی, جنگل ساتھ ہے, پہاڑ ساتھ ہے, کپڑے ساتھ ہے, وجود موسیٰ ساتھ ہے, اور پھر حضرت موسیٰ کا ہوش بھی جا رہا ہے. یعنی معراج کے وقت بہت کچھ ساتھ ہے. اور یہاں جبریل آپ نہیں جا سکتے, اتنا بڑا رازدار نہیں جا سکتا, کوئی نہیں جا سکتا, کوئی نہیں جا سکتا, کوئی نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ ان کے ظاہر کے لیے کہہ دیا گیا اپنی ذات سے خود ہی چھپ جاؤ پھر ہماری طرف آؤ. اس جملے کو صوفیہ سمجھیں گے اور وہ پھر محسوس کریں گے, کاش کہ صوفیوں تک پہنچے. اپنی ذات سے خود چھپ جاؤ پھر ہماری طرف آؤ تاکہ
صدی کا صوفی کہتا ہے بندہ ملنے کو قریب ہے، حضرت قادر گیا لمحے باطن میں گمنے، جلوے ظاہر گیا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ حضرت موسیٰ کو معراج ہو رہی ہے، سب ساتھ ساتھ ہے اور یہاں کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر بڑی بات، حضرت موسیٰ کو نا بھی کہا جا رہا ہے، لن ترانی، اور یہاں توجہ 50 ملی، کہا 50 نہیں پڑھ سکیں گے، تو کہا ٹھیک ہے کم کرتے ہیں، پھر کہا وہ بار بار سن، پھر کم کرتے، 9 بار کم کیا، اور وہاں 9 بار کا لن ترانی، لن ترانی، نل نہیں، تم نہیں دیکھ، تم نہیں دیکھ، تم نہیں دیکھ، غور فرق۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو سے جو باتیں کی سب بیان کر دیا، موسیٰ سے جو باتیں کی فرشتوں میں بتایا، پبلک میں بتا، سب اوپن اعلان کیا۔ کیا کہا؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورۃ طٰہٰ ہے، اس میں ہے نا باتیں کیا ہوئی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، وہ پوری تفصیل ہے نا، یہ معراج کا ذکر ہے، یعنی جو باتیں کی وہ سب بتا دی، یہ موسیٰ ہیں۔ اور میرا محبوب حبیب سے جو باتیں کی کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو باتیں ہم نے کرنی تھی کر لی، نہ کسی کو بتایا نہ جبریل کو بتایا۔ کیا کہا؟ گنچے جو چٹکے تھے با اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب حضرت موسیٰ کی معراج اور مصطفیٰ جان رحمت کی معراج اتنا فرق ہے ذات میں، تو کوئی مولوی ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ انہی بدماشوں نے دوسروں کو زبان دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آخری بات کہہ دوں، باقی حضرت زلیخا والی بات پھر کبھی اور کروں گا، آخری میں پھر کسی موقع پہ کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے نالین پہنے، ان کی نالین میں جو کا خون لگا۔ یہی بات کہہ رہا تھا، پھر اور لمبی ہو گئی۔ جو دیکھیے، دیکھیے، کچھ تو بولو بھائی، نہیں دیکھی ہو تو کوئی وہ ممبئی کے رانی باغ میں تھوڑی دکھتی ہے، وہ آپ کی رانیوں کے باغ میں رہتی ہے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، میری بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے۔ ہاں، جملہ جو سمجھ گئے، خوبصورت جملہ میں نے علامہ ارشد القادری سے چرا کر آپ کے سامنے، میرا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال جو دیکھی ہے، نہیں دیکھی ہے، کتنی موٹی ہوتی، دکھتی بھی نہیں، عورتیں اس کو بہت غور سے دیکھتی ہے تو نظر آتا۔ اب اس میں خون کتنا ہو، اکثر جوؤں میں خون نہیں ہوتا، جو جوئیں بہت پرانی ہو جاتی ہے بالکل کالی سی، اس میں خون ہوتا ہے، اور اس کو مار کے دیکھے تو دکھتا بھی نہیں ہے وہ نشان۔ اب غور کرنا، حضور نے نالین پہنے، اس نالین میں جو کا خون لگا ہوا تھا۔ اللہ نے حبیب سے کہا، پیارے، جس نالین میں جو کا خون لگے، ہماری غیرت کو گوارا نہیں کہ وہ نالین آپ کے پیروں میں رہے۔ بس توجہ کر لیں، یہ میرا آقا ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرے سرکار ہے۔ انہیں گالیاں دینے والوں، اگر تم واقعی اپنے اپنے باپ کی پیدائش ہوتے، ماں شریف ہوتی ہے اور باپ ایک ہوتا، تو تم کبھی گالی نہ دیتے۔ کس کو گالی دے رہے ہو؟ ذرا غور تو کرو، میرے نبی کی شان ہے، اور اس کو غیروں نے بھی لکھا، یار نے بھی لکھا۔ حضور نے جو نالین پہنی ہے اس میں جو کا خون لگ گیا، جو دکھتا بھی نہیں، اور یہ قدرت کی نگاہ ہے۔ جو کا خون محبوب کی نالین پہ دیکھ کے کہے، حبیب، جو تیری جو کا خون آپ کی نالین پہ لگا ہے، مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ اگر جو کا خون آپ کی نالین میں لگ جائے تو یہ نالین آپ اتار دیجئے، بدل دیجئے، کیونکہ جس پہ جو کا خون لگے اور وہ محبوب کے قدموں سے وابستہ رہے، ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، مولا علی تک یہ روایت معلوم تھی، دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو جب اماں عائشہ پہ لوگوں نے بھونکنا شروع کیا تو حضور کے
سب سے قریبی رشتہ دار مولا علی تھے، تو حضور نے سب سے پہلے مولا علی سے کہا علی عائشہ پہ لوگ بھونکتے ہیں، بھونکنے کے لفظ میں کہہ رہا ہوں، میری غیرت ہے، عائشہ پہ لوگ بھونکتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو مولا علی نے کہا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر آپ کی نالین پہ جو کا خون لگ جائے تو خدا آپ کے پیروں میں رہنے نہیں دیتا۔ جو جو کے خون والی نالین، انہوں نے جو کہا تھا وہ جملے میں نقل نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا لیکن میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں ان کی خیرات لیتے ہوئے، جو کا خون لگی ہوئی نالین جب خدا کو آپ کے تلووں میں گوارا نہیں ہے تو باپ کے دھبے لگے ہوئے عورت آپ کے حرم میں خدا کو کیسے گوارا؟ یہ شان ہے میرے نبی کی، اور ایسے نبی سے ہم کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، ان کے ڈنکے بجا ان کی عظمت۔ تو نبی کی کوئی بھی بیوی جو ہے نا کبھی بے غیرت نہیں ہوتی۔ نبی کی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے مگر نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، کیونکہ کفر ہر جگہ عیب نہیں سمجھا جاتا لیکن بدکاری ہر مذہب میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو زلیخا نے الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام، 2 جملے میں پتہ ہے حضرت یوسف تو چلے گئے جیل، لیکن زلیخا کو اس الزام لگانے کی سزا کیا ملی؟ شوہر انتقال ہو گیا تو محل میں رہنے والی جھوپڑے میں آ گئی۔ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اور کچھ صوفیہ نے تو اور بھی کچھ لکھا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہونے والی بیوی بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ روٹی کے ٹکڑے بھی لوگوں سے طلب کر کے کھاتی تھی۔ پتا چلا حضرت یوسف پر محبت ہی میں صحیح الزام لگایا، محل چھوٹا، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، حتیٰ کہ بینائی تک چلی گئی، بینائی تک چلی گئی، اور حضرت زلیخا کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ پتا چلا اگر کسی کی آبرو سے، وہ تو محبت میں الزام لگا گئی اپنی آبرو بچانے کے لیے، اگر تم کسی کی آبرو سے کھیلو گے محل بھی جائے گا، دولت بھی جائے۔ قدرت سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن ایک بات بتاؤں، جب حضرت زلیخا تائب ہوئی، توبہ کیا، تو اللہ نے آنکھیں بھی دی، جوانی بھی دی، اور پھر حضرت زلیخا کو واپس محل بھی عطا کیا۔ پتا چلا کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، کسی کی آبرو پہ حملہ کیا، کسی کو ذلیل سمجھا۔ اگر آپ اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہوئے سب کیا، آج اللہ سے ڈر جاؤ، ایک دوسرے سے معافی مانگ لو، دشمنیاں ختم کر دو، حسد ختم کر دو، بغض ختم کر دو، چگلیاں ختم کر دو، ایک دوسرے سے نفرت ختم، دل اپنا ایسا بنا لو، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ ایک بات کہوں جاتے جاتے، شاید یہ میری تقریر کا بہت اہم نقطہ ہو جو دل پہ لکھنا۔ ایک دن کسی نے رابعہ بصری سے کہا تھا، رابعہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے، آخر شیطان تجھے بہت ستاتا ہوگا، تو کرتی کیا ہے؟ تو رابعہ نے کہا تھا، یار سے محبت کرنے میں مجھے فرصت نہیں ہے، دشمن کے لیے ٹائم کدھر سے لاؤں؟ بس حضور کے عشق میں اتنا مصروف ہو جاؤ، حضور کی تعریف میں اتنا مصروف ہو جاؤ، حضور کی توصیف میں اتنا مصروف ہو جاؤ، حضور پہ درود پڑھنے میں اتنا مصروف ہو جاؤ کہ کسی کے لیے دشمنی کے لیے اپنے پاس ذاتی طور پہ جگہ ہی نہ رہے۔ یار کون اتنا قیمتی ہے جس کو ہم اپنے دل میں رکھیں گے؟ سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اللہ سے سچا خوف عطا کرے، اللہ کا سچا خوف عطا کرے، سچا عشق رسول عطا کرے، محبت رسول عطا کرے۔ دوران گفتگو بہت کچھ غلطی ہو گئی ہو، خامی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔